ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ ملک اس وقت ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جہاں سیاسی کشمکش، عدالتی فیصلے اور اقتدار کی جنگ نے ہر سمت دھندلا دی ہے۔ عدالتوں سے سزائیں سنائی جا رہی ہیں، اراکین پارلیمنٹ ڈی سیٹ ہو رہے ہیں، کمیٹیوں کی رکنیتیں ختم کی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ لیڈر آف اپوزیشن کا چیمبر تک بند کر دیا گیا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ موجودہ نظام میں تحریک انصاف کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کسی سیاسی جماعت کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور عوام کے اوپر اسپیسیفکلی جو مہنگائی کا بوجھ ہے اور حکمرانوں کی جو شاخ خرچیاں ہیں وہ کیا اثر لائے گی؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں حسن نثار صاحب۔ بہت شکریہ حسن صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، موجودہ حالات میں جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں سے سزائیں مل رہی ہیں، اراکین پارلیمنٹ کو ڈی سیٹ کیا جا رہا ہے، لیڈر آف اپوزیشن کا چیمبر بند کر دیا جاتا ہے، کیا یہ واضح پیغام ہے کہ تحریک انصاف کی اب اس نظام میں کوئی جگہ نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اور اپوزیشن بھی وہ نہیں رہی؟ نہیں، یہ تو بہت ہی فار فیشڈ اور غیر سیاسی قسم کی اپروچ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو تو پھانسی دے کے، لوگوں کو کوڑے مار کے، یہ اس طرح سیاسی کاموں میں اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی جگہ نہیں رہی اور فلاں۔ جب اف یو کین ریکال، وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں ولی خان صاحب وہ جیل میں تھے اور پتہ نہیں تھا کہ باہر آئیں گے نہیں آئیں گے، پھر کیا ہوا؟ پھر بھٹو صاحب کا اپنا پتہ نہیں لگا۔ اس لیے یہ کچھ نہیں ہے، ان چیزوں سے اس طرح کے نتائج پہ پہنچنا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ یا آج کل جو ہو رہا ہے کہ سیال کوٹ کا پتہ نہیں کسی بیوروکریٹ کا سکینڈل ہے، کیا واٹ از دس؟ آل دس از ویری کامن۔ کیسا جرم نہیں ہوا، قتل نہیں ہوئے، لیاقت علی خان، وہ بھٹو، بے نظیر بھٹو، اور پتہ نہیں کون کون کیا لوگ۔ اس لیے یہ نہیں کنکلوڈ نہ کریں اس کو اس طرح۔ سر، آپ انتظار کریں۔ بالکل ٹھیک۔ اور پی ٹی آئی نے موجودہ حالات میں جو ان کے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس میں فیصلہ کیا ہے کہ ضمنی الیکشن میں وہ حصہ نہیں لیں گے۔ شاہ محمود قریشی جیسے سیاستدان کہتے ہیں کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ آپ کے خیال میں تحریک انصاف کا بائیکاٹ کرنا بہتر ہے یا نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ ایک انتہائی متوازن اور میچور پولیٹیشین ہے۔ میرا ذاتی خیال، پولیٹکس از ناٹ مائی فیلڈ، لیکن اس ملک کی تاریخ گواہ ہے۔ دیکھیں، وہ بے نظیر بھٹو کو ساری زندگی پچھتاوا رہا غیر جماعتی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا، ورنہ شاید نواز شریف کو موقع نہ ملتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وجہ کیا ہے؟ آپ ذرا اس پہ سوچیں کہ بائیکاٹ آپ نے کرنا، کیوں کرنا ہے؟ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہی دھوکے بازی، فریب، فراڈ، یا جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں فارم 47، یہ وہ، کہ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے شکست تو ہوگی۔ اچھا، میں ایک اور بات کرتا ہوں کہ سوچتا ہوں، دیکھو عوام کے دلوں میں یہ جو ٹولہ اس وقت اقتدار میں ہے، ان کے لیے شدید نفرت ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں نے اتنی نفرت کسی حکمران کے بارے میں، یعنی نام و نشان مٹ گیا ہے پریکٹیکلی نون لیگ کا۔ پریکٹیکلی گراؤنڈ ریالٹیز تو یہی بتا رہی ہوں۔ اچھا، اب بندہ پی ٹی آئی والوں سے پوچھے، میں شاہ محمود قریشی صاحب کی اپنی ممکنہ وجوہات ہوں، آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو اے ویری ڈفرنٹ لاجک۔ میری لاجک یہ ہے کہ بار تو آپ پہلے بھی بیٹھو، الیکشن لڑو۔ ان کے اگر ذہن میں یہ بات ہے کہ دھاندلی ہوگی یا دو نمبری ہوگی، واردات ہوگی، فراڈ ہوگا ان کے ساتھ، تو بھائی آپ پہلے بھی باہر ہیں، اب بھی باہر ہیں، لوگوں کی نفرت میں اضافہ ہوگا۔ I have a different logic because I'm not a politician، اور نہ ہی میں کوئی رپورٹر ہوں کہ خبریں اٹھاتا بھی ہوں۔ میں تو ایک لاجیکل سی بات کرتا ہوں۔ لاجیکل سی بات یہ ہے کہ پوری قوم جانتی ہے، اور خاص طور پہ پنجاب کے پچھلے الیکشن سوائے دھاندلی کے ایک شاہکار کے کچھ بھی نہیں تھے۔ خود میاں نواز شریف اور ان کی یہ جو برخورداری ہیں، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، سب کو پتہ ہے۔ اچھا، اب اگر یہی کچھ دوبارہ ہوتا ہے، وہ اس واردات کا بائیکاٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ یہ احمقانہ بات ہے۔
دوبارہ یہی کریں گے تو لوگوں کے اندر غصے میں، فرسٹریشن میں، ان کے لیے نفرت میں اضافہ ہوگا. وہ اس کا اصل اجر ہوگا، یہ نہیں کہ آپ کو سیٹیں کتنی ملتی ہیں. میرا لاجک یہ ہے، شاہ محمود قریشی صاحب جو کہہ رہے ہوں گے ان کی اپروچ یا ان کی دلیل اس سے بہتر یا مدلل ہوگی. دو باتیں کی ہیں میں نے. ایک تو یہ کہ اگر یہ پھر وہی کریں گے جو کہ کریں گے، مجھے بھی پتا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں ان کی کوئی اگر عزت رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور نفرت میں اضافہ ہوگا. دوسری بات میں نے مثال دی ہے، پوری زندگی بے نظیر بھٹو کو اس بات کا ریگریٹ رہا کہ انہوں نے وہ والے جو الیکشن تھے غیر جماعتی، یہ وہ ضیاء کا جو فراڈ تھا، تو حاضری لگنی چاہیے تھی. انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا جس کا انہیں پچھتاوا رہا. یہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کیونکہ میرے ان کے ساتھ اچھے مراسم تھے. جی بالکل ٹھیک. اچھا سر، پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری صاحب کہہ رہی ہیں کہ نون لیگ کی ٹکٹ ہاٹ کیک ہے، ایک سیٹ پر 15 امیدوار ہیں جبکہ پی ٹی آئی کو کوئی امیدوار نہیں مل رہا. میں چاہتی ہوں کہ ذرا آپ پہلے سن لیں انہوں نے کیا فرمایا. ڈاکومنٹس کے ساتھ قیادت کے سامنے پیش کی جائیں گی اور قیادت جو ہے اس بارے میں وہ فیصلہ کرے گی کہ کس کو ٹکٹ ملنا ہے. ظاہر ہے نون لیگ کی ٹکٹ ہاٹ کیک ہوتی ہے اور بہت سارے امیدواران ہیں، ایک ایک سیٹ کے اوپر 15 سے زیادہ امیدواران ہیں جو ہماری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی کافی تگڑا جو ہے امیدوار سامنے ہے، مقابلہ کر پائے گی نون لیگ. کون سے امیدوار سامنے؟ وہ بھاگ گئے ہیں بھائی الیکشن سے. عمران خان نے کہہ دیا کہ الیکشن نہیں لڑنا، تو الیکشن لڑ ہی نہیں رہے، ہم امیدوار ڈھونڈ رہے ہیں، ہمارے خلاف لڑنا کس نے ہے. جی سر، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے اب کوئی امیدوار تک نہیں بچا جیسے نون لیگ کو غمان ہے؟ مطلب اس کے علاوہ کہہ سکتی ہے. اپنے طرف سے انہوں نے بندے اکٹھے کر کے میرا خیال واقف کار کھڑے گئے. وہ پاگل ہی ہے جو ان کا ٹکٹ یا کو موقع پرست ہوگا کہ جی واردات کے ذریعے میں جیت جاؤں. ان کا ٹکٹ کس نے لینا ہے؟ خدا کا خوف کرو. لیکن یہ تو بنیادی طور پہ نون لیگ تو ڈے ون سے یہ ایک درباری سا ایک نظام ہے. they were never a political party and they are not a political party. اور اب تو ان کا جو اچھا تھا برا تھا اس کو چھوڑیں، ان کا تو وجود مٹ چکا ہے کہ پی ٹی آئی کا لینے والا یہ تو اہم لطیفہ ہے نا، اس کو چھوڑ دو. بیان اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. بالکل ایسا ایک بچگانہ احمقانہ درباریانہ قسم کا ایک بیان ہے کہ ہماری ہاٹ کیک ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے. سر تو حکومت کی یہ جانب اسٹیل سے کا ہاٹ کیک ہے. بالکل صحیح. اور حکومت کی جانب سے جس طرح موجودہ نظام کو ہائیبرڈ نظام اور کامیاب نظام کہا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے یہی پرولونگ کرے گا اور یہی ملک کے لیے مفید ہے اگر ایسا چلتا رہا تو؟ نہیں دیکھو بیٹا، یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے، یہی کچھ نہیں چلتا رہتا. یہاں جانے کے لیے تو آنے والا ہے ہی نہیں. ہم اور طرح کے کمزرف ترین لوگ ہیں، چمٹے رہنا چاہتے ہیں ہر وقت. اس کو اگر بندہ ذمہ داری سمجھ رہا ہو تو اس سے کہتا ہے شکر ہے یار جان چھوٹی. جو اس کو ایک ایسٹ سمجھ رہا ہو تو وہ آخری وقت تک چمٹا رہنے چاہے گا، وچ از ناٹ کانسٹیٹیوشنل لیگل. یہ وہ چمٹے رہو. بتائیں مجھے، پرویز مشرف صاحب بہت اچھے آدمی، میرے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات. واٹ ہیپنڈ؟ دے آر اے غیر مین. واٹ ہیپن ٹو یور کیا ایوب خان جو تھے؟ میں تو اس وقت بالکل بچہ تھا جب وہ بالکل ہی بچہ. تو مجھے ہمیشہ یونیفارم خوبصورت آدمی مجھے تو اچھے لگتے تھے. بعد میں بھی لوگ ان کے زمانے میں، میں نے ایز اے چائلڈ میں نے لوگوں میں اس طرح کی بے چینی، غصہ، فرسٹریشن، نفرت. ایک تو زمانہ کنات کا تھا، ضروریات کم تھیں. بالکل صحیح. حسن صاحب، یہ ایک انپریڈکٹیبل سا بدنصیب معاشرہ ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور سر اسی معاشرے میں موجودہ حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ انہوں نے ملک سنبھال لیا ہے، معیشت کے اشاریے بہتر ہے، لیکن پھر خواجہ آصف جیسے وفاقی وزیر ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ سارے بیوروکریٹس پرتگال جا رہے ہیں، سرمایہ لے کر جا رہے ہیں. چاہے چینی سکینڈل ہے، چاہے گندم سکینڈل ہے، حکومت مافیا پر ہاتھ بھی نہیں ڈال پاتی. اس کی وجہ ہے حکومت ان مافیاز کے ساتھ یہ پارٹنرز ہیں. دیکھو نا، اب خواجہ آصف نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک ہے. بیوروکریٹ بہت بڑا چور ہے،
کوئی اس میں شک شبہ ہے نہیں, ننگی چٹی بات ہے, اس پہ عقل کی ضرورت نہیں. اچھا, بیوروکریٹ کا بندہ پوچھے باس کون ہوتا ہے؟ صوبے کا جو بیوروکریٹ ہوتا ہے سب سے بڑا چیف سیکرٹری, پولیس میں آئی جی یا فلاں آٹم کا, ان کا مائی باپ تو چیف منسٹر ہوتا ہے یا ہوتی ہے, جو بھی ہوتا ہے. مجھے بتاؤ ان کے ہوتے ہوئے یہ کیوں ہوتا ہے؟ خواجہ آصف نے آدھی بات سچ کی ہے, آدھی بالکل فضول کی ہے. بات سنو, کتنے بیوروکریٹس کے سرے محل نکلے اور بعد میں چوروں کی طرح یہ پکڑا گیا کہ یہ پتہ نہیں کیا ایون فیلڈ ہے اور فلانا ہے, کسی کا اسپین میں ہے, کسی کی موراکو میں ہے. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کئی اور ملکوں میں ان کی نا بے شمار پراپرٹیز ہیں. تو مجھے صرف ایک بات کوئی آپ بتائے نا کہ میری کمانڈ میں اگر کوئی جرم ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے, اور مجھے پتا بھی ہے تو میں روک نہیں رہا, اس کی وجہ ہے خواجہ آصف کو نہیں ہے, ہر ایک کو پتا ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت اگر ہو ایکسکلوسیو, ان کو بھی پتا ہوگا. فالٹ کس کا ہے؟ یہ آپ کا فالٹ ہے, میرا فالٹ ہے. اچھا, وہ اس کو پتا بھی ہے کہ نہیں, ہم تو کیا کہا تھا, بچہ کچا, یہی جملے بولے نا خواجہ آصف نے, بچہ کچا کہتے ہیں اور چبلیں مارتے ہیں, اصل تو وہ یہ وہ وغیرہ, یہی کہا تھا نا. بالکل. ہاں, تو فیڈرل گورنمنٹ سربراہ کون ہے؟ وزیر اعظم. صوبے کا وزیر اعلیٰ, یہ پائی وال ہے, سب کو سب کا پتا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, یہ ایس ایچ او ایک معمولی سا فنکشنری ہوتا ہے اپیرنٹلی. اگر آپ گریڈ مریڈ دیکھو تو کیا ہے وہ, اس کے اختیارات دیکھو, وہ ایک پورے علاقے کا وہ حاکم اعلیٰ ہوتا ہے, بدماش ہوتا ہے. تنخواہ بتاؤ, اور مجھے کوئی بندہ 4 بچوں کے ساتھ, ماں باپ ساس سسر میں سے اگر کوئی 1-2 ساتھ ہوں, 4 بچے ہوں, میاں بیوی ہوں, 6, مجھے زندہ رہ کے دکھا دیں. کیا اوقات ہے؟ 2 لاکھ روپے کی گھر, کرائے کا گھر ہے, یہ زندہ کیسے ہیں؟ مجھے جتنی بیوروکریسی ہے آپ کی, جو سینئر ترین آدمی ہے, پروگرام کے بعد کسی سے پوچھ لینا, مجھے تو اندازہ ہے, مجھے فگرز وغیرہ یاد نہیں رہتے, پتا کرو یہ زندہ کیسے ہیں, ان کے تم ترا کے نہیں ختم ہوتے ہیں. تو سیاستدان اندھے ہیں. قائد اعظم اس طرح تھا, بتاؤ, قائد اعظم ہر سگنل پہ, کراچی ٹریفک سگنل پہ رکا کرتے تھے. قائد اعظم مہمانوں کے اٹھتے ہی ملازم کا انتظار کیے بغیر بتیاں بجھانی شروع کر دیا کرتے تھے. جاؤ جا کے تاریخ پڑھ لو, میں نے یہ سب کچھ پڑھا ہوا, میں کیا کروں. کرپشن کی کئی قسمیں ہیں, یاد رکھنا. کرپشن صرف مالی ہی نہیں ہوتی, اخلاقی کرپشن اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی. بالکل ٹھیک. اور اسی کا میں اگر اپنا کام محنت پوری سے جو پاس, ہاں تو بس یہ چھوڑو. حسن صاحب, ایک آخری سوال. امریکہ کے ساتھ جو ہماری ڈیلز ہونے جا رہی ہیں, چاہے وہ تیل نکالنے کا معاملہ ہو, بھارت کے لیے سختی ہے, 50% ٹیرف اس نے عائد کر دیا ہے. ہمارے فیلڈ مارشل آج بھی امریکہ میں گئے, اہم ان کی ملاقاتیں ہوئیں, اور ایک سفارتی سطح پر تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کیس خاصا مضبوط ہوا ہے. یہ ایک ایونٹ تھا جس نے سرخرو کیا, اور دوسری بات ایک انپریڈکٹیبل سے آدمی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ, وہ ہی ٹیریبلی انوائڈ, اور اس کی وجوہات ہیں. وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ جو مودی اینڈ کمپنی ہے یہ کیمپین میں اس کو ہیلپ کریں گے. اس کا خیال تھا کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف ہے, تو اس کا تو مستقبل ہی کوئی نہیں. وہ مودی نے چکر بازی جو کی تھی وہ اس کا بھگت رہا ہے, اور وہ اس کو آخری حد تک لے کے جائے گا. تو باقی آپ کی کیا مطلب, کیا 4 دن کے ایونٹ سے امیجز بدل جاتے ہیں. وقتی ایک ریلیف آپ کو ملا ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کی جو ایک ملک کے طور پہ جو ہماری بنیادی وجوہات شہرت ہیں, ان میں سے ایک میں بھی کمی آئی. مثلاً بھوکے ننگے مقروض, جو بچہ پیدا نہیں ہوا وہ بھی 3 لاکھ کا مقروض ہے. اس میں کوئی تبدیلی آئی؟ اس ملک میں آئین جمہوریت ہی وہ یہ فراڈ ہیں سارے.
اس میں کوئی تبدیلی آئی، تو اس لیے فضول بات ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، دیر از نتھنگ پرماننٹ ان اے ریلیشن شپ، اور خاص طور پہ جب وہ ملکوں کے درمیان ہو. یہاں میں نے زندگی میں کئی دیکھا ہے 30 سال کے بعد طلاقیں ہو جاتی ہیں، 4 بچے ہیں، ڈیورس ہو گئی. واٹ از دس؟ وہ بھائی حالانکہ وہ اور طرح کا معاملہ ہے، یہ تو ملکوں کے مفادات ہیں. جیسے موسم بدلا، مفادات بدلے، ویسے ہی تعلقات بدل گئے. تو چھچوروں والا کام ہے. ہمارا بہت قربت بھی رہی ہے. آپ دیکھ لو یو ایس پاکستان ریلیشن شپ کا ماتم ماری جائے آپ کی، آپ اس کو کسی بندے کو کہو گراف بنا کے دے، وہ جس طرح چلتا رہا ہے آپ کو پتہ ہے اس میں کیا ہے ایسی بات. بالکل صحیح. کچھ بھی نہیں. بہت شکریہ. سینئر صحافی تجزیہ کار صاحب میرے ساتھ موجود تھے. امید کرتے ہیں کہ عوام کے حالات میں بہتری آئے اور مہنگائی جو ہے وہ عوام کے لیے کم ہو. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. ملک ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جہاں سیاسی کشمکش بھی ہے، عدالتی فیصلے اور اقتدار کی جنگ نے ہر چیز کو دھندلا دیا ہے. لیکن پاکستان سفارتی سطح پر آگے ہے. فیلڈ مارشل کا دورہ امریکہ خاصا کامیاب رہا. اپوزیشن کا شکوہ یہ ہے کہ انہیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے. آگے ہونے کیا جا رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گے نون لیگ کے رہنما اور وفاقی وزیر حذیفہ رحمان. شکریہ حذیفہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو فیلڈ مارشل کے دورہ امریکہ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ایک طرف اگر بھارت ابھی بھی فالس پروپیگنڈے میں مصروف ہے تو دوسری جانب کامیاب ترین دورہ اسے قرار دیا جا رہا ہے فیلڈ مارشل کا. تجارتی معاہدے پاکستان میں ہو رہے ہیں، اشاریے بہتر ہو رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کیا اسی شش و پنج نے بھارت کو پریشان کر رکھا ہے؟ جی بہت شکریہ اقرا، اتنے حساس اور اہم موضوع پر آپ نے اس کا ایک تو انتخاب کیا اور مجھے بولنے کے لیے مدعو کیا. دیکھیں، ایک تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں اور سفارتی تعلقات میں جو بہتر اپرچونٹی اویل کر لیتا ہے یا اس موقع کی مناسبت سے بہتر سٹانس لے لیتا ہے وہی کامیاب ٹھہرتا ہے. اور میں اس میں کوئی یعنی آپ کو پتہ ہے میری سٹانس کا ہمیشہ سے، جب میں ایز اے جرنلسٹ بھی لکھتا رہا، کالمسٹ جب میں تھا، جو میرا سٹانس ہمیشہ سے رہا ہے سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے. لیکن آپ کی اس دفعہ جو فوجی قیادت ہے، خاص طور پر آپ کی عسکری جو انٹیلیجنس ادارہ ہے، اس نے اتنا شاندار آپ کے لیے جو ہے وہ گراؤنڈ تیار کیا ہے. اور آپ کے جو موجودہ جو ہے DGISI ہیں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، خاص طور پر انہوں نے، کیونکہ پہلے تو ایک عمومی تاثر اس ملک میں ابھر پڑا تھا کہ 2018 سے لے کر 2022 تک شاید یہ جو ہے ایک کوئی شعبہ جو ہے وہی شاید عسکری انٹیلیجنس ادارہ شمار ہوتا تھا. یعنی اگر ہم سیدھی بات کریں کہ DGC ہی شاید جو ہے وہی ISI ہے ٹوٹل. لیکن نہیں، جس طریقے سے آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی نے لابنگ کی اور آپ کے ہر محاذ کے اوپر، خاص طور پہ دیکھیں نا مغربی ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات، اور یہ تو نہیں ہے کہ ایک دن میں پاک بھارت وار ہوئی، پاکستان اس میں کامیاب ٹھہرا، پاکستان نے مارکو روبیو کو انکار نہیں کیا، امریکہ پینٹاگون سے فون آیا، ہم نے جو ہے سیز فائر کر دیا. یہ ساری چیزیں بھی ہیں، لیکن اس میں ظاہر ہے آپ کے انٹیلیجنس کے اداروں نے جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد ٹرمپ انتظامیوں کو باور کرایا کہ پاکستان کا وار اگینسٹ ٹیررزم کے حوالے سے جو کردار ہے، جو آپ ایک کرنٹ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں جنرل عاصم صاحب، انہوں نے ان کی جو ظاہر ہے ریسرچ ورک زیادہ امریکہ کے حوالے سے ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، تو انہوں نے بڑا کام کیا. اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وار کے فوراً بعد امریکہ میں ہمارے فیلڈ مارشل کی جو میٹنگ ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، ہم نے اس میں ان کو ایک عزت دی اور بار بار پھر اس کا اظہار بھی کیا. اس میں دیکھیں، آپ کی جو چیز سیاسی قیادت کا کریڈٹ ہے وہ اس کو لینا چاہیے اور ہم لیتے بھی ہیں. لیکن اس میں سب سے بڑا کلیدی کردار جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاک امریکہ تعلقات کو دوبارہ نئی جہت پہ لے جانے میں آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا اور آپ کے عسکری ادارے کا بڑا کردار تھا. گو ظاہر ہے آج ہم ایک پیج پہ ہیں، ایک ہی کچھ ہیں ہم، اور جو وہ فیصلہ لیتے ہیں وہ ہمارا ہوتا ہے، جو ہم فیصلہ لیتے ہیں وہ ان کا ہوتا ہے. لیکن یہ کریڈٹ دینا چاہیے ان لوگوں کو. یہ ذرا وہ انسنگ ہیروز ہیں، ان کا ذکر کہیں نہیں ہو پاتا. میڈیا پہ میں آ رہا ہوں، میں بات کر لوں گا، میں آپ اپنی حکومت کی بات کر لوں گا، لیکن ایکچولی یہ لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر دنیا کے اندر آپ کو ریلیونٹ بھی کیا اور دنیا کو باور بھی کرایا کہ پاکستان ایکچولی حقیقت ناقابل تردید ہے. تو ابھی جو آپ کے سپہ سالار کا یہ دورہ ہے فیلڈ مارشل صاحب کا، بہت اہم ہے اور آپ اس دورے کے مثبت نتائج بھی دیکھیں گے. اور ایک لمبے عرصے بعد اللہ کرے یہ جو عسکری اور سیاسی قیادت کا حسین امتزاج چل رہا ہے، اللہ کرے یہ چلتا رہے، کیونکہ پاکستان میں اکثر اوقات نظر لگ جاتی ہے. یہ بہترین امتزاج ہے، اور جس طریقے سے پاکستان جس اب ڈگر پر چل پڑا ہے
اور جس طریقے سے مغرب کے ساتھ آپ نے اپنے تعلقات بہتر کیے، چائنا تو آپ کا آلریڈی دوست ہے، ایران کے ساتھ، اچھا یہ جو یہ گلف فیکٹر ممالک ہے کے ساتھ. حذیفہ جی کہ پلیز. جس کے بارے میں ہم اب سن بھی رہے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں، فیلڈ مارشل بھی دہرا رہے ہیں کہ اب ہمیں ایڈ نہیں چاہیے، ہمیں ٹریڈ کرنا ہے اور امریکہ کے ساتھ بھی ٹریڈ پر بات کرنی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے بھی واضح طور پہ کہا. تو یہ جتنی اپرچونٹیز جن کا اعلان ہو رہا ہے، یہ وائبل کتنی زیادہ ہیں آگے فیوچر میں؟ دیکھیں جی، ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں بہت مواقع ہیں ٹریڈ کے، لیکن جس طریقے سے جتنا عرصہ امریکہ جو ہے افغانستان میں مصروف رہا وار اگینسٹ ٹیررزم کے حوالے سے، اتنا عرصہ ذرا پاکستان میں بھی اس کے اثرات پڑتے رہے. ادروائز تو پاکستان میں بلوچستان اور آپ کا خیبر پختونخوا فل آف معدنیات ہے اور پورے وسائل ہیں یہاں پر. اگر یہی معدنیات ہی ہم پوری دنیا کو دینا شروع کر دیں تو ہم بلین آف ڈالر اس سے کما سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کی اس طریقے سے ٹریڈ دنیا کے ساتھ نہیں تھی. جب آپ کی دنیا کی ایک سپر پاور کا سربراہ بار بار پاکستان سے ٹریڈ کی بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ میں نے تجارتی اپنے معاہدوں کو مزید وسعت دینی ہے، اور وہ ٹیرف بھی جب آپ پر لگاتے ہیں تو خطے میں سب سے کم ٹیرف آپ پر لگاتے ہیں، تو اس کے مثبت اثرات ظاہر ہے آٹومیٹکلی آئیں گے. امریکہ بالکل دنیا صحیح. کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، اور یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا میں آج بھی امریکہ ہی واحد سپر پاور ہے. سپر پاور بننے میں بھی 50 سال لگتے ہیں، ختم ہونے میں 50 سال لگتے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان سے فیئر ویل کابل کے بعد امریکہ کا ڈکلائن سٹارٹ ہوا ہے تو بھی 50 سال تو کم از کم لگیں گے. بالکل تو صحیح. آج ظاہر ہے اگر امریکی پریزیڈنٹ کوئی بات کرتے ہیں تو دنیا کے تمام بڑے سرمایہ دار اس کو بڑا سنجیدہ لیتے ہیں. اور ظاہر ہے ہمارے دامن میں جو گلف ممالک سے ہمارے برادر ملک سعودی عربیہ، یو اے ای، ان پر بھی ایک بڑا فرق پڑتا ہے. یہاں پر بھی بڑے بڑے سرمایہ دار موجود ہیں. ان حکومتوں سے تو ہمارا ہمیشہ اچھا تعلق رہا، لیکن ان کے سرمایہ دار جو ہیں وہ ہمیشہ سرمایہ کاری اپنی بھارت میں لگا کر زیادہ کمفرٹیبل فیل ہوتے تھے. اب نہیں لگائیں گے. اگر اب امریکہ جو ہے بار بار پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں تو ریلیونٹ ہوں گے نا جی. آپ ایک چینل پر ہیں، اقرا شہزاد پبلک نیوز پر بیٹھی ہوئی ہیں. اگر آپ کا بار بار جو ہے وہ سی این این کا آنر یا لیری کنگ آپ کا ذکر کرنا شروع کر دے تو آپ ریلیونسی آپ کی بڑھ جائے گی نا جی، اپنی ادارے میں بھی اور میڈیا انڈسٹری کے اندر بھی. اس کی ایسی مثال ہے. اچھا حذیفہ، دوسری جانب یہ خواجہ آصف صاحب کا کیا معاملہ ہے اور ان کا جو لنک جوڑا جا رہا ہے ڈی سی آر سیالکوٹ جو گرفتار ہیں ان کے ساتھ، پھر میاں صاحب سے بھی شاید ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ہی یہ تمام چیزیں شروع ہوئیں. ہاں، میں دو باتوں پہ، ایک تو اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا، اور یہ جو محسن نقوی صاحب والی جو وزارت عظمیٰ والی بات چل رہی ہے اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. اگر میں آپ سوال پوچھنے ہی کرنا والی تھی، چاہیں گے. بالکل میں پوچھنے ہی والی تھی، لیکن چلیں آپ دونوں کا جواب دے دیں. جی، میں ذرا اپنی بات مکمل کر لوں. پہلی بات تو یہ کہ کوئی خواجہ آصف صاحب کا تعلق نہیں ہے. خواجہ صاحب ایک انتہائی انٹیگریٹی والے شخص ہیں، اور اگر کوئی بات کرتے ہیں تو انتہائی بکواس ہے. کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ خواجہ آصف صاحب میاں نواز شریف صاحب کے دوست ہیں، انہی کی ٹریننگ سے وہ سیاست میں آئے. تو خواجہ صاحب دوستوں پہ پہرا دینا جانتے ہیں. اس اے ڈی سی آر نے ان کی رائے تھی کہ اچھا سرو کیا ہے وہاں پر تو گریسفل وے میں وہ وہاں سے جائے. جب پتہ چلا کہ اس نے اس طرح کا کوئی غلطی کی ہے تو دیکھیں، اگر آپ کا ڈرائیور کوئی غلطی کر لے یا میرا کوئی ملازم غلطی کر لے، میں اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں اور مجھے پتہ چلا کہ اس نے واقعی غلطی کی، پیچھے ہٹ جاؤں تو بات چھوڑ دینی چاہیے. خواجہ صاحب جو ہے ایک انتہائی انٹیگریٹی والے شخص ہیں، سینئر آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی. میرے ان کے ذاتی کوئی مراسم نہیں ہے اور مجھ میں اتنی کریج بھی ہے، وہ غلط کام کریں گے میں تنقید بھی کر دوں گا، لیکن ایک عزت دار آدمی کو اگر اپنی بات خود نہیں کر رہا تو اس کو اس نے ایک ٹویٹ کی تو اس نے ٹویٹ ان لوگوں کے بارے میں کی جو کرپٹ ہیں. اس ملک میں قدرت اللہ شہاب بھی رہے ہیں، اس میں اے کے لودھی صاحب بھی رہے ہیں، اس میں شیخ جمیل صاحب بھی رہے ہیں، اس میں عبداللہ صاحب بھی رہے ہیں، ڈاکٹر توقیر شاہ اور آج چیمہ جیسے گورے نیاب بھی اسی ملک میں آئے ہیں، لیکن اس ملک میں کرپٹ لوگ بھی ہیں. اور خواجہ صاحب نے جن لوگوں کی نشاندہی کی وہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ 4 ارب روپے کس نے جو ہے اپنی بیٹی کی جو ہے وہ جس کو ہم سرائکی میں نیندر کہتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تحفے تحائف وصول کیے شادی پہ یا اپنی بیٹی کے ولیمے پہ. تو یہ سب باتیں تو فیکچوئل ہیں، لیکن یہ خواجہ صاحب کو تعلق خواجہ آصف کا قد بہت بڑا ہے. اے ڈی سی آر کیا، میں خواجہ آصف صاحب کے متعلق ان کی منسٹری میں ڈیفنس بھی ان کے پاس ہے، ان کے پاس ڈیفنس پروڈکشن بھی ہے، ایویشن بھی ہے. گریڈ 18 کے میرے خیال سے 100 سے قریب افسران ہوں گے. تو ٹھیک ہے، ایک بندہ ایک ایشو پہ سٹانس لے، اس کا سٹانس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ میں دھڑے کی سیاست کی ہے تو میرے بارے میں امپریشن نہ جائے کہ شاید ایک بندہ ٹربل میں اسے چھوڑ رہا ہوں. جب انہیں پتہ چلا کہ معاملات اس نوعیت کے ہیں تو انہوں نے پیچھے ہٹ گئے، اس پر اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا حذیفہ، یہ بتائیے گا، اب چونکہ تحریک انصاف کے اراکین ڈی سیٹ ہو رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ ضمنی الیکشن وہ نہیں لڑیں گے، ہو سکتا ہے وہ بائیکاٹ بھی کر دیں، تو کوئی ان حالات کے اندر کوئی چانس بنتا ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، دوبارہ سے کوئی مذاکرات کی انہیں آفر کی جائے کہ جناب ایسا نہ کریں اور سسٹم میں رہیں؟ دیکھیں، یہ مذاکرات تو ہم ہر وقت کرنا چاہتے ہیں، میرے قائدین کرنا چاہتے ہیں،
میاں نواز شریف صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی, رانا ثناءاللہ صاحب تھے, عرفان صدیقی صاحب تھے, شہباز شریف صاحب متعدد مرتبہ اسمبلی فلور پر جب وہ اپوزیشن میں تھے تب وہ چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے, جب سے وہ حکومت میں وزیر اعظم ہیں تب سے کہہ چکے ہیں کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں. لیکن ان اراکین کو ہم کس طرح ریلیف دیں گے؟ ان اراکین کو عدالتوں نے سزائیں دی ہیں, یہ جا کے اپنا ظاہر اپنے آپ کو سرنڈر کریں, عدالتوں سے اپنے آپ کو ریلیف لیں, اس کے بعد جو ہم سے متعلق ہے اس میں ہم بات چیت بالکل کریں گے, کوئی ریلیف بھی دینے کو تیار ہے. لیکن یہ جو سزائیں ان کی 9 مئی میں ہوئی ہیں اس سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس میں تو آپ لوگوں نے سزائیں کرائی ہیں انہیں, آپ کے چینلز نے فوٹیجز بنائی ہیں, تمام چینلز نے, کچھ ہمارے بھی لوگوں نے بنائی ہوں گی, ساری سوشل میڈیا پہ ڈالی ہیں, اور وہ irrevocable ایویڈنس جو ہے موجود ہیں ہر جگہ پر. عدالتوں کو پتہ ہے, پورے ملک کو پتہ ہے کہ بھئی احتجاج سیاسی جماعتیں کرتی ہیں, سیاسی جماعتیں ریلیاں نکالتی ہیں, سیاسی جماعتیں جلسے کرتی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی کرتی ہیں سیاسی جماعتیں. یہ کبھی نہیں سیاسی جماعتیں کرتی کہ وہ اپنی جماعت کو عسکری ونگ ڈکلیئر کر دیں اور کور کمانڈر کے گھر پر چڑھ جائیں, یا کسی ایئر فورس کے جو ہے میاں والی میں ان کے جو ہے اسٹرپ کو جو ہے ڈیمیج کر کے اگر کہیں نہ کہیں کوئی بات پہنچتی ہے تو خان صاحب کی بالکل صحیح, تو اگر کہیں نہ کہیں کوئی بات پہنچتی ہے تو مذاکرات, اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ دروازے کھلے ہیں تو ان کی رہائی پر بھی کوئی بات چیت ہو سکتی ہے, کہ ظاہری بات ہے وہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ وہ باہر آئیں اور اس کے بعد سسٹم کا حصہ بنیں. نہیں دیکھیں, یہ آپ بات کر رہی ہیں پارلیمنٹیرینز کی بات کر رہی ہیں نا جی. دیکھیں اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں, ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے موقع پہ جا کے جرم کیا ہے, ایک وہ لوگ ہیں جو مشاورت کی حد تک ہیں, پروسیکیوشن ثابت کرنے میں کامیاب ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے مشورہ دیا تھا. لیکن اگر یہ لوگ دل سے معذرت کر لیتے ہیں اور عدالت کو بھی باور کرا دیتے ہیں کہ بھئی ہم برے کو برا کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک, ہمیں تحریک انصاف میں ہونے کی سزا نہ دی جائے, تو ظاہر ہے ہم پروسیکیوشن ہے نا, ہم بھی دل بڑا کریں گے, ہم بھی کہیں گے ٹھیک ہے جی, اگر یہ واقعی برے کو برا کہہ رہے ہیں, اسٹیبلش بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ لوگ 9 مئی کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ 9 مئی بالکل ٹھیک ہوا. اور دوسرا ایک معاملے پہ میں لازمی بات کروں گا. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا تھا کہ شاید جو ہے ریومر سٹارٹ کر دیے جاتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کسی جھنگ کی سیٹ سے الیکشن لڑیں گے, اور شاید جو ہے 27ویں ترمیم کا بھی آج کل رومر چل رہا ہے, وہ بھی بتا دیں. 27ویں ترمیم کا بھی رومر چل رہا ہے, وہ بھی بتا دیں آ رہی ہے نہیں آ رہی. میں دونوں پہ بات کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی بات یہ ہے کہ جب تک پی ایم ایل این کی حکومت ہے اور جو ہمارے پاس سیٹس ہیں, انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہی رہیں گے, اور جس طریقے سے اس شخص نے پرفارم کیا ہے اور یہ اس کا حق بھی بنتا ہے, اور ہم سب لوگوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اسے اپریشیٹ بھی کریں اور اس کو اس منصب پر مزید مضبوط کریں. باقی یہ ریومرز ہیں, محسن نقوی صاحب کو ہم نے سپورٹ کیا, انہیں سینٹ کی سیٹ دی, وزیر داخلہ شہباز صاحب کے ماتحت کام کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اس وقت حذیفہ رحمان سمیت کابینہ میں 50-52 جتنے بھی لوگ ہیں, کوئی اس کیپیبل نہیں ہے, نہ کوئی اس قابل ہے کہ وہ شہباز شریف سے بہتر پرفارم کر سکے. اگر ان کا آپس میں موازنہ آپ کریں گے, ممکن ہے ایک دوسرے سے بہتر ضرور ہوں, لیکن شہباز شریف کا جو اسٹیچر ہے ایز اے اسٹیٹس مین, 2 دفعہ اس شخص نے کنٹینیوسلی, پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہے کہ کوئی بندہ وزیر اعظم مسلسل 2 دفعہ بن رہا ہے, 3 دفعہ کی وزارت اعلیٰ پنجاب. تو اس طرح کہتے ہیں کہ جی انہیں شہباز صاحب کو جو ہے ہٹا دیا جائے گا, انہیں لگا دیا جائے گا, نہ اسٹیبلشمنٹ کی ترجیحات ہیں اور نہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح کی کوئی چیزیں کرتی ہے. کچھ لوگوں کی ذہنی اختراع ہوتی ہے, کبھی وہ پریزیڈنٹ صاحب کے متعلق اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں, کبھی وہ پرائم منسٹر کے متعلق. ہمارا ملک کسی بھی سیاسی نئے تجربے کا, سیاسی عدم استحکام کا متعامل نہیں ہو سکتا. اور 27ویں ترمیم بھی نہیں آ رہی حذیفہ, بات کریں. اور 27ویں یعنی ترمیم پہ میں صرف اتنا کہہ دوں, ہر وقت آئینی ترمیم کی گنجائش رہتی ہے. جس طرح 17ویں آئینی ترمیم جب ہم لے کر آئے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یا اس میں کوئی لکونے رہ گئے, 18ویں آئینی ترمیم کی ضرورت پڑی. آئینی ترمیم ہوتی کیا ہے؟ جب آپ آئین کے اندر ترمیم کرتے ہیں اس کے اثرات بعد میں آنا شروع ہوتے ہیں. یعنی کچھ عدالتیں جو ہے وہ آپ کو بار بار بتاتی ہیں کہ جی آپ نے یہ غلطی کی ہے یا یہ لکونہ رہ گیا ہے. تو 27ویں آئینی ترمیم کوئی پرسن سپیسیفک یا کیس سپیسیفک نہیں آئے گی, بالکل بھی نہیں آئے گی. 27ویں آئینی ترمیم جو عدالتوں کے کوئی فیصلے ہیں, کوئی عدالتوں کی ریزرویشنز ہیں, سٹیک ہولڈرز باقی پارلیمنٹیرینز کی ریزرویشنز ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو بہتر کریں, پھر ضرور آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. حذیفہ رحمان وفاقی وزیر میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں حکومت اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بدامنی کی نئی لہر نے عوام اور سیاسی قوتوں کو شدید تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے. صوبائی حکومت اور علی امین گنڈاپور کی طرز حکمرانی پر بڑھتے اختلافات اور کوہستان کرپشن سکینڈل کی گونج نے سیاسی درجہ حرارت مزید بڑھا دیا ہے. ادھر 27ویں آئینی ترمیم کی چہمگوئیاں, امریکی سرمایہ کاری اور تیل نکالنے کے معاہدے پر جمعیت علماء اسلام کے تحفظات اور قبائلی اضلاع میں شدت پسندی کے بعد ممکنہ فوجی آپریشن پر جاری بحث سیاسی منظرنامے کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے.
ऑपरेशन के मामले पर जमातों में तकसीम है और JUI का मौक़िफ़ अब तक गैर वाज़े है। क्या वो माजी की तरह इस ऑपरेशन की मुखालफत या इस बार रियासती बयानी के साथ खड़ी होगी? इसी दौरान 9 मई के मुकदमात में अदालती फैसले भी ज़ेर बहस हैं, जहाँ कमज़ोर शहादतों और सख्त सज़ाओं पर भी उंगलियां उठ रही हैं। और सबसे अहम सवाल यह है कि JUI की असल पोजीशन है क्या, क्योंकि ना तो वो इक़्तिदार का हिस्सा है, ना ही अपोजिशन इत्तेहाद की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक होती है। नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, SIFC, खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन और जैसे इदारों पर नजरसानी, ये सब अहम नकात है। मगर क्या JUI इनसे मुत्तफिक है या अपनी अलग राह पर गामजन है? इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे KP और जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हाजी गुलाम अली साहब से। बहुत शुक्रिया गुलाम अली साहब आपके वक्त का। सर, आप लोगों को अली अमीन गंडापुर की तर्ज हुक्मरानी पर खासा इख्तलाफ है और अली अमीन ये चैलेंज भी कर चुके हैं कि आप उनका मुकाबला कर लें, वो सीट छोड़ देते हैं और मौलाना फजलुर रहमान आए और उनसे मुकाबला कर लें। आपको लगता है ये एक वैलिड बात है और आपको इस चैलेंज को कबूल करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखो, जो आपने अपने पूरे इंट्रो में जो कुछ कहा है, इसमें कोई शक नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई नागुफ्तबे है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा पाकिस्तान कह रहा है, बशमूल वफाकी हुकूमत और बलूचिस्तान की हुकूमत और सिंध की हुकूमत कह रही है। अभी जहाँ तक अमन व अमान की बेहतरी का ताल्लुक है, तो हम समझते हैं कि ये रियासत हमारी रियासत है। जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा सियासत आइन के अम्ब्रेले के अंदर रहते हुए की। इख्तिलाफात हमारा 1000 बार हुकूमत की पॉलिसी से होगा, किसी जमात की पॉलिसी से होगा, किसी के हमारे साथ होगा, लेकिन आइन और कानून से बालातर हम किसी चीज़ की ना हमायत करते हैं और न किसी की मानते हैं। हम ये समझते हैं PTI की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में, इसमें कोई शक नहीं कि ये इलेक्शन जो थे ये सिलेक्शन था, इलेक्शन नहीं। और पहले दिन से जमीयत उलमा इस्लाम बशमूल तमाम सियासी जमातें कह रही थी कि ये इलेक्शन है, नहीं सिलेक्शन है। अभी भी हम कहते हैं कि इस रियासत की खातिर और इस मुल्क की तरक्की और बेरोजगारी, महंगाई, लाकानूनियत की खात्मे के खातिर और अदम इस्तेकाम और माशी अदम इस्तेकाम के खात्मे की खातिर इस मुल्क में असर-ए-नौ इलेक्शन होना ज़रूरी है। ये जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ है। और हम ये समझते हैं, जैसे मोहतरम गंडापुर साहब कहते हैं इस्तीफ़ा दो और ये इलेक्शन, ये बचकाना बातें हैं। न कोई इस्तीफ़ा दे सकता है और न ये इलेक्शन लड़ सकता है। असल में इस मुल्क में, पंजाब में अभी आप देख ले कितने ज़मनी इलेक्शन हुए, कौन जीता? वो कमरान जमात जीती ना। तो इस मुल्क का जो ट्रेंड बन चुका है, अगर ये वहाँ वज़ीर आला होगा तो अब उसी तरह रिजल्ट आएंगे जिस तरह पंजाब में आए। अच्छा सर, तो चलिए ये तो एक मौक़िफ़ आपका आ गया, मनसफाना, बिल्कुल ठीक है, शफाफ इलेक्शन के लिए बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, आजकल लोग कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल की बात करते हैं, जिस पर अली अमीन ये कहते हैं कि ये सूबाई हुकूमत का मसला नहीं है और आप लोग कहते हैं ये सूबाई हुकूमत इसको जिम्मेदार है। वो कहते हैं ये वफाक का मामला है और इल्ज़ाम हम पे डाला जा रहा है। देखिए, नेब ने जितनी रिकवरी की है तो क्या वो वफाकी इदारों से की है या सूबाई हुकूमत से की है? इसमें जितनी भी रिकवरी हुई है, तो हम ये समझते हैं कि करप्शन जिस किसी ने भी की, बेज़ाब्तियां जिस किसी ने भी की, उसके खिलाफ एक्शन लेना और इस तरह की चीज़ों का सद्देबाब करना, मेरे ख्याल में ये सूबाई हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की और सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। इससे अपने आप को बरिल्ज़िम्मा करार देना या किसी दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, मेरा ख्याल ये अच्छी रवायात नहीं, फिर ये चीज़ें चलती रहेंगी।
بالکل ٹھیک ہے. اور آپ پہ بھی یہ الزام صوبائی حکومت لگاتی ہے کہ نگراں دور حکومت اور اس سے پہلے پی ڈی ایم دور میں آپ نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو بیٹے ہیں مولانا اسد الرحمان, انہوں نے کھل کر کرپشن کی, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرضوں میں ڈبو کے چھوڑا ہے, تنخواہوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں, سرکاری ملازمین کو تنخواہیں اور پینشن دینے تک کے پیسے ہمارے پاس نہیں بچے. دیکھیں, ایک ہوتا ہے الزامات اور ایک ہوتا ہے حقیقت. اس ملک میں آئین اور قانون سے بالا تر کوئی نہیں. آج آپ یہ بتائے کہ کوئی ایک فرد, یہ ہمارے جو منسٹر ہے, پرائم منسٹر صاحب ہیں, گنڈاپور صاحب ہیں, کیا کوئی ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ 10 20 50 آدمیوں کو اپوائنٹ کریں؟ ایک سسٹم ہے, اس سسٹم کے تحت تمام اپوائنٹمنٹ ہوئی ہیں. وہ ویکینسیاں موجود تھی تو تب ہوئی ہے نا. اب یہ تو لازمی بات ہے. ابھی آج کل بھی ہمارے پراونس میں اور اس طرح تمام پراونس میں اگر کوک کی اسامی کے لیے یا کلاس 4 کے لیے اشتہار دے دو تو 2 پوسٹوں کے لیے 3000 بندے اپلائی کرتے ہیں. اور ابھی تو ایسے بھی آیا ہے کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی آئے ہیں اس میں نوکری کے لیے. تو اس جو بھی ایک ضابطہ ہوتا ہے, اس ضابطے کے مطابق اپوائنٹمنٹ ہوئی, اگر غلط ہوئی تو کینسل کرو. یہ تو اس طرح الزامات لگانا. اس ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم گزشتہ 4-5 عشروں سے الزامات پہ چل رہے ہیں اور ایک دوسرے کی بدنامی کر رہے ہیں جس میں کچھ بھی سچ نہیں ہوتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ مصمم ارادہ کرنا چاہیے کہ غلط کام جس نے بھی کیا اس کی گرفت ہونی چاہیے. اور یہ منسٹر, ہمارے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کوئی بھی اپوائنٹمنٹ اتھارٹی نہیں ہے. اس کا ایک سسٹم ہے اور تمام آفیسر صاحبان یہ کچھ کرتے ہیں. تو پھر تو ان سے پوچھا جائے نا جس کے دستخط سے اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے. بالکل صحیح. اور قبائلی اضلاع میں جو شدت پسندی پھر سے سر اٹھا رہی ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, سیکیورٹی فورسز ایک نئے آپریشن پر غور کر رہی ہیں, تو جے یو آئی بطور جماعت اس آپریشن کی حمایت کرے گی؟ نہیں, دیکھیں, جے یو آئی اور دیگر جماعتوں نے آپریشن بشمول صوبائی حکومت وہ آپریشن کے حق میں نہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں, دلیل سے بات کرتے ہیں کہ کیا گزشتہ آپریشنوں سے امن آیا ہے یا امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے؟ اگر بہتر ہوئی ہے تو پھر تو اس راستے پہ جانا چاہیے. جب اس آپریشنوں سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے اور مسلسل دہشت گردی ہو رہی ہے, اور دہشت گردی بھی ایسی ہو رہی ہے کہ ابھی تو ہمارے فوجی جوان, پولیس کے اعلیٰ افسران اور سرکاری لوگوں کو بھی ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. تو اس کے لیے ہماری جو ادارے ہیں, اس اداروں پر بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر میں انٹیلیجنس جو معلومات ہے اس پر توجہ دے اور اس کی طرف جائے. میں اس میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آج کل جو یہ موبائل پہ لوگوں سے فراڈ ہو رہا ہے, وہ آپ کا واٹس ایپ ایک کر کے آپ کو اکاؤنٹ نمبر بھی دیتے ہیں 15-20 بینکوں کے, کہ اس بینکوں میں یہ پیسے جمع کرا لو. اور میں آپ کو ایک کبھی آپ کی وساست سے, ہمارا ایک اعلیٰ آفیسر ہے سرکاری, اس کو فون آیا کہ بھائی آپ کا بیٹا میں نے اغوا کیا, فون بند نہیں کرو گے اس وقت تک جب 10 لاکھ روپے اس اکاؤنٹ میں نہیں ڈالو گے, اور اگر فون بند کر دیا تو آپ کے بیٹے کی لاش آپ کو ملے گی. وہ چلے گی اور بینک میں 10 لاکھ روپے ڈالو, اور اس کو ہیلو 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 کرتا تھا. جب ڈال دیا, فون بند کر دیا, جب بیٹے کو فون کیا اس نے کہا میں تو ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہوں, وہ خود ڈاکٹر ہے. بہت شکریہ آپ کا حاجی غلام علی صاحب. آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فورسز جو ہیں وہ آپریشن بھی کرتی ہیں, اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دیتی ہیں, اور خارجی جیسے ناصوروں سے ہماری جان بھی چھڑوا رہی ہے, اور امید کرتے ہیں یہ جلد اس کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچا پائیں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.